السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ محترم ناظرین، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے، اختلافات کے اسباب کیا ہیں؟ ہماری بات چل رہی تھی، اس کا ایک اہم سبب میاں بیوی کا ایک دوسرے کا حقوق ادا نہ کرنا۔ شریعت اسلامیہ نے دونوں کے ذمے حقوق متعین کیے ہیں۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حقوق ادا کرے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ اگر کسی میں کمی پائی گئی تو زندگی کی سفر میں اختلافات، لڑائی جھگڑے، ناچاقیاں، نفرتیں، عداوتیں پیدا ہوں گی۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کا یہ سفر خوشگوار طریقے سے انجام پائے تو میاں بیوی دونوں کو ضروری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے حقوق کو بحسن و خوبی انجام دیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں سماج اور معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں نماز روزے کے بڑے پابند ہوتے ہیں، اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں بڑے پابند ہوتے ہیں، لیکن بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی میں بہت کوتاہ نظر آتے ہیں۔ یہ نظریہ، یہ فکر، یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اسی طریقے سے ہمارے اوپر اور بھی بہت سارے حقوق ہیں۔ ان حقوق کو بھی ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق ہیں اور بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ عورتوں کے حقوق مردوں پر کس قدر ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے اس جانب کیسی توجہ دلائی ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے صحیح بخاری شریف کا ایک واقعہ ہم دیکھتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات، بھائی چارہ کرایا تھا۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے جگری دوست تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں۔ اتفاق کی بات کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہیں تھے، ان کی بیوی گھر میں موجود تھیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیوی کو دیکھا کہ وہ پراگندہ حالت میں بیٹھی ہوئی ہے، زیب و زینت جو ایک عورت کی پہچان ہے ان کے اندر نظر نہیں آ رہی تھی۔ پوچھا، کیا بات ہے، تم نے اپنی یہ حالت بنا رکھی ہے؟ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آخر میں زینت اختیار کروں تو کس کے لیے؟ تمہارے دوست ابو درداء کو میرے بارے میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی، تو آخر میں کس کے لیے زینت اختیار کروں؟ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اپنے دوست سلمان فارسی کو اپنے گھر میں دیکھ کر خوش ہو گئے، کھانا تیار کرایا، دسترخوان لگایا اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانے کے لیے کہا۔ سلمان فارسی نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم ہمارے ساتھ کھانے کے لیے نہ بیٹھو۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نفلی روزہ رکھا ہوں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ روزہ توڑ دو اور ہمارے ساتھ کھانے میں بیٹھ جاؤ۔ روزہ توڑ کر کے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان فارسی کے ساتھ کھانا کھائے۔ بعد میں رات ہوئی، سونے کے لیے چلے گئے۔
کچھ دیر کے بعد جب ابو درداء رضی اللہ عنہ کو یہ محسوس ہوا کہ سلمان فارسی سو گئے ہوں گے تو وہ قیام اللیل کے لیے اٹھتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو درداء سے کہا کہ جاؤ ابھی سو جاؤ، تھوڑا آرام کرو۔ پھر وہ سونے کے لیے چلے گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب انہیں محسوس ہوا کہ سلمان فارسی اب سو گئے ہوں گے تو قیام اللیل کے لیے اٹھے، اور پھر دوبارہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو درداء رضی اللہ عنہ کو واپس بھیجا اور کہا کہ جاؤ ابھی سو جاؤ۔ جب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوست ابو درداء سے کہا قم الآن، اب اٹھو، عبادت کا وقت آ گیا۔ فصلیا، دونوں قیام اللیل کی رات کی نماز سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوست ابو درداء کو نصیحت کرتے ہوئے کہا ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا فآت کل ذی حق حقا، کہا کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے نفس کا حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق ہے، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم سب کے حقوق ادا کرو۔ یہ واقعہ گزرنے کے بعد ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پورا واقعہ ذکر کیا کہ آج تو میرے دوست ابو سلمان فارسی نے میرا روزہ بھی توڑوا دیا، اور رات بھر میں قیام اللیل کرتا تھا، مجھے رات بھر قیام اللیل کرنے سے روکا اور ایسی ایسی مجھے نصیحت کی ہے۔ پورا واقعہ سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدق سلمان، سلمان نے بالکل سچ کہا۔ اس واقعے میں آپ غور کریں کہ کس طریقے سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سمجھایا کہ جس طریقے سے ہمارے اوپر رب کا حق ہے، ہمارے نفس کا حق ہے، اسی طریقے سے ہمارے اوپر ہماری بیوی کا حق ہے۔ اس لیے صرف اللہ کا حق ادا کرنا، نماز روزے کے پیچھے پڑے رہنا اور بیوی بچوں کے حقوق سے غافل ہو جانا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ جہاں ہمارے اوپر اللہ کے حقوق ہیں تو ہمارے اوپر ہماری بیوی کا بھی حق ہے، ہم اس حق کو بھی ادا کریں، اس ذمہ داری کو ہم سمجھیں۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ دن بھر ہمیشہ مسلسل روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر وہ قیام اللیل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور کہا کہ تمہارے بارے میں مجھے ایسی خبر معلوم ہوئی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا اور کہا فلا تفعل، ایسا مت کرو، سم و افطر وقم ونم، کبھی روزہ رکھو کبھی نہ رکھو، اور رات میں سو اور قیام اللیل کرو، کچھ دیر سو اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے قیام اللیل کرو۔ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اس لیے کہ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے مہمان کا حق ہے، اس لیے سارے حقوق ادا کرو۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھائی کہ جس طریقے سے ہمارے اوپر رب العالمین کا حق ہے، وہی ہمارے اوپر ہماری بیوی کا بھی حق ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین کے حق کو ادا کرتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کریں۔ اللہ رب العالمین کے حق کی ادائیگی کے ساتھ بیوی بچوں کا حق ادا کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم کسی بھی حال میں بیوی بچوں کے حقوق سے غافل نہ ہوں۔ جیسا کہ سماج میں بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ نماز روزے میں بہت پابند نظر آتے ہیں لیکن بیوی بچوں کے حقوق میں وہ کمی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر ہماری بیوی کا بھی حق ہے اور اس حق کو ادا کرنا یہ
ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ مثالی مومن کی پہچان ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے حق میں بہتر ثابت ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے مردوں کی بھی حقوق ہیں عورتوں پر۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرے، اپنے شوہر کے مقام و مرتبے کو پہچانے، اور ایک شوہر کا جو مقام ہے، اس کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور یاد رکھے کہ ایک عورت پر اس کے شوہر کے بڑے عظیم حقوق ہیں، اور ایک خاتون کو ان حقوق کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اور کسی بھی حال میں شوہر کے حقوق میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کوئی بھی عورت اس وقت تک رب العالمین کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ ایک عورت اپنی نمازوں کے ذریعے، اپنی عبادتوں کے ذریعے اگر وہ چاہے کہ میں رب العالمین کا حق ادا کر لوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت تک وہ رب کے حقوق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا تودی المرأة حق ربها حتی تودی حق زوجها، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ تو اس لیے ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو سمجھے کہ اس کے اوپر اس کے شوہر کا حق کتنا عظیم ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خواتین کو، ماں اور بہنوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو جنت اور جہنم بتایا ہے۔ ایک عورت کے لیے اس کا شوہر جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ اب اس کو اختیار ہے، اگر چاہے تو اس کی خدمت کر کے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کر کے، اس کے حقوق کو ادا کر کے وہ جنت کما سکتی ہے، اور اگر چاہے اس کی نافرمانی کر کے، اس کے حقوق کو پورا نہ کر کے، اس کے حق میں کمی کر کے وہ جہنم اپنا ٹھکانہ بنا سکتی ہے۔ ایک مرتبہ حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کون سی عورت ہے؟ اور آپ نے پوچھا کیا وہ ان کے شوہر ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے شوہر کے ساتھ تمہارا سلوک اور برتاؤ کیسا ہے؟ تم اپنے شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں ہر ممکن اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہوں، کسی بھی طریقے سے ان کی خدمت میں، ان کے حق میں کوئی کمی نہیں ہونے دیتی، اپنی طاقت بھر ہر ممکن میں ان کی خدمت بجا لاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فانظری این انت منہ فانما هو جنتک ونارک، تم اچھی طرح سے دیکھ لو کہ تم اپنی شوہر کی نظر میں کیسی ہو، تم اچھی طرح سے غور کر لو کہ تم اپنے شوہر کی نظر میں کیسی ہو، اس لیے کہ تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی۔ تم اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے، اپنے سلوک اور برتاؤ کے ذریعے، اپنی اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے، اپنی خدمت کے ذریعے اگر چاہو تو جنت کما سکتی ہو، اور اپنے شوہر کی نافرمانی کر کے تم اپنا ٹھکانہ جہنم بھی بنا سکتی ہو۔ اس سے بھی شوہر کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ترمذی کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت آمرا ان یسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ کتنی عظیم حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کے لیے، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرے، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے۔ لیکن اسلام میں غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، اس لیے عورت کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اس بات کو بیان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کے حقوق کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک عورت پر شوہر کے حقوق کتنے عظیم ہیں، اور ایک خاتون کو اپنے شوہر کے مقام و مرتبے کو کس طرح سے سمجھنا چاہیے۔ ان حقوق کو جاننے کے بعد میاں بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حقوق کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ شریعت اسلامیہ نے
ہم کو جو ذمہ داری دی ہے ایک دوسرے کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دیں۔ اگر ہم اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دیں گے، شوہر اپنے حقوق ادا کرے، بیوی اپنے حقوق ادا کرے، تو انشاءاللہ زندگی کی سفر میں ہمیں حقیقی چین و سکون حاصل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اپنے حقوق میں کمی کرے تو یاد رکھیں کہ زندگی کی سفر میں، ازدواجی زندگی میں اختلافات پیدا ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، نفرتیں پیدا ہوں گی، ناچاخیاں اور اختلافات ہوں گے۔ اس لیے میاں بیوی کو اپنا حق ادا کرنا، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور اہم بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ نکاح، شادی بیاہ ایک پختہ عہد و پیمان کا نام ہے۔ جب ہم شادی کرتے ہیں تو شادی کے وقت میاں بیوی سے عہد و پیمان لیا جاتا ہے۔ شوہر اس بات کا عہد کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کروں گا۔ بیوی اس بات کا عہد و اقرار کرتی ہے میں اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کروں گی، اور انہیں چاہیے کہ اس عہد و پیمان پر قائم رہیں اور اس عہد کو پورا کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ اس آیت میں میثاق غلیظ یعنی پختہ عہد و پیمان سے نکاح کے وقت لیا جانے والا عہد و پیمان مراد لیتے ہیں۔ میاں بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ شادی کے وقت ہم نے جو عہد و پیمان لیا ہے، ہم نے جو عہد لیا ہے، اس عہد کو باقی رکھیں، اس عہد پر قائم رہیں۔ شوہر نے اپنی بیوی کے تعلق سے جو عہد کیا ہے اور بیوی نے جو اپنے شوہر کے تعلق سے نکاح کے وقت عہد کیا ہے، اس عہد کو پورا کریں۔ اس لیے کہ عہد و پیمان اور قول و قرار کو پورا کرنا یہ مومن کی صفت ہے، مومن کی پہچان ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 میں مومن کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی کے جھگڑے، میاں بیوی کے درمیان اختلافات کی ایک بڑی وجہ ازدواجی تعلقات میں کمی، جنسی حقوق میں کمی کرنا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے نکاح جیسا پاکیزہ اور محترم نظام ہمیں پیش کیا ہے۔ جنسی خواہشات کی تکمیل یہ ایک فطری ضرورت ہے۔ اس فطری ضرورت کی تکمیل کے لیے ہماری شریعت نے نکاح جیسا ایک مقدس، پاکیزہ اور محترم نظام پیش کیا ہے۔ حلال طریقے سے خواہشات کی تکمیل کو باعث اجر بتایا ہے، اور یہ دونوں کا حق ہے، کوئی اپنے حق سے روک نہیں سکتا ہے۔ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حق کو ادا کریں، اور یہ دونوں کا حق ہے کوئی اس حق سے دوسرے کو نہ روکے۔ خاص طور پر ترقی یافتہ اس زمانے میں جہاں پر فحاشی، عریانیت، بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، فحاشی اور بے حیائی کے آلات موجود ہیں، کالجوں، اسکولوں، بازاروں، آفسوں میں بے حیائی کے مناظر ہمیں جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ ایسی صورت میں ایک شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیوی کی جنسی خواہشات کا لحاظ رکھے۔ بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی جنسی خواہشات کا لحاظ رکھے اور کسی کو گناہ میں پڑنے سے بچائیں، ورنہ اگر ہم ایک دوسرے کے خواہشات، ان کے جذبات کا خیال نہیں کریں گے تو ممکن ہے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے۔ جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر نکلے، اچانک آپ کی نظر ایک خاتون پر پڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے واپس گھر آ گئے، اپنی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور اس وقت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمڑے کو دباغت دینے کے لیے اسے مل رہی تھیں، ایک کام میں مصروف تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی حاجت کے لیے بلایا اور ان کے پاس گئے اور اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے۔
ضرورت پوری کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آئے اور صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی. نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المرأة تقبل فی صورت شیطان وتدبر فی صورت شیطان. ایک عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان کی شکل میں آتی ہے اور شیطان کی شکل میں جاتی ہے. فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ. جب تم میں سے کوئی شخص گھر سے باہر نکلے اور اچانک کسی عورت پر اس کی نظر پڑ گئی تو وہ واپس اپنے گھر آ جائے، اپنی بیوی کے پاس آئے. فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ. اس لیے کہ جب وہ واپس گھر اپنے بیوی کے پاس جائے گا اور اپنی بیوی سے حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کر لے گا تو اس کے دل میں جو جذبات بھڑک اٹھے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اسے سکون حاصل ہو جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بیان کیا. تو معلوم کیا ہوا، خاص طور پر اس زمانے میں جہاں پر ٹیکنالوجی کے اس دور میں اور عریانیت اور بے حیائی کے اس ماحول میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے جنسی خواہشات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم ایک دوسرے کے جنسی خواہشات کا خیال نہیں رکھیں گے، ممکن ہے اگر شوہر نے بیوی کے جنسی خواہشات کا خیال نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی حرام کا ارتکاب کر بیٹھے. اگر بیوی اپنے شوہر کے جنسی خواہشات کا خیال نہ رکھے، اس کے جذبات کا خیال نہ رکھے تو خوف اس بات کا ہے کہ کہیں وہ کسی بے حیائی کا حرام کام کا ارتکاب نہ کر بیٹھے. اس لیے اس سے اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کی جنسی خواہشات کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جہاں آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، ناچاخیاں بڑھتی ہیں، دشمنیاں بڑھتی ہیں، وہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ شیطان کے دھوکے میں آ کر کے وہ گناہ کا ارتکاب نہ کر بیٹھے. اس لیے ایک دوسرے کو گناہ میں پڑنے سے بچائیں اور ان کی جنسی خواہشات کا، ان کے جذبات کا خیال رکھیں. عورت اگر اپنے شوہر کی جنسی خواہشات کا خیال نہیں رکھتی ہے، اس کے جذبات کا احترام نہیں کرتی ہے، ایسی عورت کے لیے احادیث کے اندر بڑی سخت وعید آئی ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو اپنے شوہر کے جنسی خواہشات اور جذبات کا احترام نہیں کرتی ہے، اس کا خیال نہیں رکھتی ہے، تو احادیث کے اندر بڑی سخت وعید آئی ہیں. کہیں پر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی عورت پر اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے، اور کسی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی خاتون سے جنتی عورت جو حور عین کی شکل میں ہے وہ عورت ناراض ہو جاتی ہے. اور کسی حدیث پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی عورت پر صبح تک یا اس کے دوبارہ راضی ہونے تک فرشتے اس خاتون پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. تو اس لیے ایک عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے جنسی خواہشات کا خیال رکھے اور کبھی بھی اس کو اس حق سے نہ روکے الا یہ کہ کوئی شرعی عذر اس کے پاس ہو. مثال کے طور پر عورت ماہواری کے ایام سے گزر رہی ہے، زمانے حیض میں ہے، اور اس کا شوہر اس کو اس حالت میں اس سے اپنی جنسی خواہش پورا کرنے کے لیے اسے مجبور کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں، یا رمضان کا مہینہ ہے، عورت روزے کی حالت میں ہے اور روزہ اس پر فرض ہے، تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے وہ روزہ توڑ دے، یا کہ زمانے حیض میں اس کے خواہش پوری کرنے کی اجازت دے. اگر عذر شرعی ہے تو عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ شوہر کی بات مانے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت کرے. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی اگر چاہتے ہیں کہ زندگی کا یہ سفر پرسکون اور خوشگوار ہو تو ایک دوسرے کے جنسی حقوق کا خیال رکھیں اور ان کو ان کا حق دیں. مزید اس تعلق سے ایک دوسرے کے جنسی حقوق سے متعلق جو جنسی حقوق کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی برتنے والی عورت کے لیے جو سخت وعیدیں حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، ان حدیثوں کو سننے کے لیے ہم سے جڑے رہیں. انشاءاللہ اگلی ملاقات میں
ہم ان حدیثوں کو پیش کریں گے جن احادیث کے اندر ایسی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں ایک عورت کے لیے جو اپنے شوہر کے جنسی جذبات کا لحاظ نہیں رکھتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری ازدواجی زندگی کو پرکیف اور پرسکون بنائے اور ہر قسم کے اختلافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔